کل سے اگلا سوال بھی ولیمے سے متعلق ہی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک خیال جو ہے یا ایک چیز یہ ایسی سننے میں معاشرے میں آتی ہے جس پر بنیاد کر کے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا۔ سوال یوں ہے کہ کیا ولیمے کے لیے ازدواجی تعلقات کا قائم ہونا ضروری ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ شادی ایک خوشی کی تقریب ہے، اور شادی کے موقع پہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر خوشی کے موقع پر انہیں حسب توفیق ان کی مہمان نوازی کرنا، اس کا نام ولیمہ ہے۔ تو ولیمہ کرنا فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ولیمہ نہ کرے شادی کے موقع پہ تو وہ گناہگار قرار پائے، یا اگر کوئی کسی کا ولیمہ نہ ہو تو اس کی نعوذ باللہ شادی ہی ناجائز قرار پا جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی شادیاں کیں تو ازدواجی تعلقات کے قائم ہونے کے بعد اگلے دن اپنے صحابہ کا ولیمہ کیا، اور اس میں حسب توفیق کبھی بکری کا گوشت پکا کر کھلایا، کبھی ستو کھلا دیے، کبھی ستو اور کھجوریں اور پنیر ملا کر کھلا دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک سفر کے موقع پہ اپنے فوج کے تمام صحابہ کو کہا کہ اپنا اپنا کھانے پینے کا سامان یہاں لے آؤ، بچھاؤ اور بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے اپنا ولیمہ قرار دیا۔ تو لیکن کوئی ایسی آیت یا حدیث مجھے نہیں مل سکی جس میں یہ ہدایت کی گئی ہو کہ جب تک ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوں اس وقت تک ولیمہ نہ کیا جائے۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رخصتی کے بعد ولیمہ کیا، لیکن اس سے بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو آپ کی رخصتی ہوئی اس شب آپ کی بیویوں سے آپ کے تعلقات ازدواجی قائم ہوئے یا نہ ہوئے۔ صرف اس سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ خلوت صحیحہ کا میسر آنا کافی ہے۔ اس بات کی قریت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس خلوت صحیحہ کے نتیجے میں میاں بیوی کے باہم ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ فقہا میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ ولیمے کا کیا وقت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب نکاح پڑھا جائے تو اس وقت ولیمہ کر لیا جائے، نکاح کے پڑھنے کے موقع پر۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح پڑھے جانے کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کے قیام کے پر ولیمہ کیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ عقد نکاح سے لے کر ازدواجی تعلقات کے قیام تک کسی وقت بھی ولیمہ کر لیا جائے، تو یہ جائز ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر شادی کے موقع پر خلوت صحیحہ میسر آنے کے بعد لوگوں کو ولیمے پہ بلایا، مگر کوئی ایسی واضح ہدایت آپ نے نہیں فرمائی کہ ازدواجی تعلقات کا جب تک قیام نہ ہو اس وقت تک ولیمہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ استاذی المکرم محترم کالن صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک لفظ وہ 2-3 دفعہ آیا ہے خلوت سے، یا بعض لوگوں کے لیے وہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی اسے مراد کیا ہے معین رنگ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ مول صاحب بیان کر۔ کل صاحب یہ درخواست ہے کہ اگر اس لفظ کی آپ ایک تو لفظ اپنی ترکیب میں بھی کسی قدر مشکل ہی ہے، خلوت صحیحہ، اور اس سے مراد کیا ہے اصطلاحاً جو ہے وہ اگر آپ کسی قدر تشریح کر دیں تو فائدہ مند ہوگا۔ صحیحہ سے یہ مراد ہے کہ خاوند اور بیوی کو ایسی تنہائی کی کیفیت میسر آ جائے کہ اگر اس میں وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں،
ورنہ تو بعض اوقات خلوت صحیحہ بھی میسر آتی ہے، مگر بعض اوقات بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات خامن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے، کسی کو قے الٹی آ گئی، یا بیوی کو ہی ماہواری شروع ہو گئی، تو کئی وجوہات ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں خلوت صحیحہ میسر آنے کے باوجود بھی ازدواجی تعلقات کا قیام نہیں ہو سکتا۔ تو صرف خلوت صحیحہ کا میسر آنا کافی ہے ولیمے کے لیے۔ کل صاحب بہت شکریہ۔